أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm going to mute it now. ہاں ایک منٹ سارے میں سب کوئی نا میوٹ آل چلے. اوکے الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 82 آف سورۃ المائدہ. انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آیا نمبر 83 آف سورہ مائدہ. اینڈ اف یو ریممبر وی کمپلیٹڈ جز 6 لا یحب اللہ ہم نے ختم کیا تھا ٹیوزڈے کو. آج انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ جز 7 یعنی وَإِذَا سَمِعُوا. وَإِذَا سَمِعُوا اس کا مطلب آپ لوگوں کو آنا چاہیے وَإِذَا سَمِعُوا and when they heard. اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے when they heard. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. آیا نمبر 83 سٹارٹ ہوتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا and when they listen. اب یہ ہے past tense کا ہے تو past tense کا سمعوا when they heard when they listened, لیکن یہ ایک کنٹینیوس چیز ہوتی تھی اسی لیے یہاں پر ہم اذا کو ہم ایک کنٹینیوس ٹینس میں لیں گے وَإِذَا سَمِعُوا and when they listen اور when they would listen past میں بھی ہے اور when they listen present میں بھی ہے. تو when they listen to ma unzila ila rasuli, to what has been revealed to the messenger, and when they listen to what has been revealed to the messenger اردو میں ہے اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے طرف رسول کے, یا آپ اس کو رننگ سینٹینس میں بولیں گے, اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف, رسول کی طرف. ٹھیک ہے طرف رسول کے ہے لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیوس میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے رسول کی طرف, جو رسول کی طرف نازل کیا ہے جب وہ اس کو سنتے ہیں. ترا اعینہم, ترا یو ول سی, ترا یو ول سی, ارائی سے آتا ہے ترا یو ول سی اعینہم their eyes, you will see their eyes. اعین آپ کو پتہ ہے نا پلورل ہے آف عین کی. ترا اعینہم تفیدو, تفیدو ایک نیو ورڈ ہے شاید ہم نے نہیں کیا پہلے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا یا ضاد, فا یا ضاد, جیسے نہیں فیض کہتے ہیں فیض تو, لیکن یہ ضاد ہے, لیکن اس میں کیا مطلب ہے فادا یفیدو فیدن, فادا یفیدو فیدن کا مطلب ہے بہت زیادہ یعنی اوور فلو ہونا. اس لیے کہتے ہیں نا فیض کرنا, فیض یاب کرنا, کسی کو بہت زیادہ کسی کے ساتھ کرنا, تو اسی روٹ لیٹر سے آتا ہے تفیدو من الدم. من الدم, من means from یا with, اور دم کا مطلب ہے دال میم عین, اس کا مطلب ہے آنسو, tears. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ دیکھتے کہ ان کی آئیز جو ہیں وہ اوور فلو ہو جاتی تھیں, وہ بھر جاتی تھیں. کس چیز سے؟ آنسوؤں سے. آپ انگلش میں ہے you see their eyes overflowing with tears یا copious with tears, اور آپ دیکھیں گے اردو میں کہیں گے آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بہتی ہیں, یا اردو میں اچھا لفظ ہے لبریز ہو جاتی ہیں. بہتی تو ہیں لیکن وہ لبریز ہو جاتی ہیں is like the word, اور پھر اس کے بعد بہتی ہیں. جب لبریز ہوتی ہیں تبھی بہ سکتی ہیں. تو آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں اور آنسو بہ نکلتے ہیں. اور کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق, مما for what, عرفوا they recognize من الحق of the truth. Again عرفوا is a past tense, لیکن عرفوا کے لیے because they recognized بھی آپ کہیں گے, لیکن they recognized بھی کوئی ایک continuous tense ہے, اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا یا وہ پہچانتے ہیں حق کو. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. یقولون ربنا آمنا, they said, اب یقولون again ہے they say, پریزنٹ ٹینس میں ہے یا فیوچر ٹینس میں, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس کو آپ پورے کانٹیکسٹ کو ڈال کے دیکھیں. دے سے, اس میں آپ پریزنٹ ٹینس یوز کریں. دے سے ربنا, او our رب, آمنا we have believed, یعنی کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, فَاكْتُبْنَا, so write us with the witnesses, یعنی among the witnesses. شاہدین جو witnesses ہیں, شین ہا دال اب پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. وہ کہتے ہیں
اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس آپ لکھ دیجئے ہم کو ساتھ گواہی دینے والوں کے، یا آپ اس کو رننگ میں کہیں گے آپ لکھ دیجئے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ، اینڈ وے کا ساتھ، ٹھیک ہے، گواہی دینے والوں میں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہی کن لوگوں کے متعلق بتا رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ڈسکرائب کرتی ہے ایک پرٹیکولر گروپ آف کرسچنس کو، ایسے کرسچنس کو کرتی ہے جو یہ تمام کرسچنس پہ یہ ابھی فی الحال اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ آیت ہے، وہ جس کے بارے میں، وہ تمام کرسچنس کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپلائی ہوتی ہے بعد میں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں جس گروپ کے بارے میں وہ کون تھے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کرسچن گروپ کی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کے بارے میں، یعنی کہ وہ اتنے ڈیپلی ٹچڈ ہو جاتے ہیں، وہ اتنا ان پہ اثر ہوتا ہے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں بہنے لگتے ہیں؟ بما عرفوا، اللہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو تفویض کا مطلب بتا دیا تھا، یا پھر میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا یا داد، اور اس کا مطلب ہے ٹو بی کوپیس، اوور فلو، اباؤنڈ اور فلو فریلی۔ ٹو بی کوپیس، اوور فلو، اباؤنڈ اور فلو فریلی، مطلب بہت زیادہ کھلے دل سے وہ آنسو نکل رہے شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آنکھوں کا دل ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں۔ سو نو ادر ورڈز وڈ بی ایڈیکویٹ ٹو ڈسکرائب دیئر فیلنگس۔ بس یہ کہ یہ جو ان کی فیلنگز ہیں، جب آپ دیکھیں کہ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ٹچڈ ہوتا ہے، وہ بہت سن کے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ رسپانس کیا ہے؟ یہ رسپانس جو ہے ایک کوئی بھی جب اس کے اوپر بہت زیادہ ایک پروفاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہم کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے جس میں بس رونا روکنا مشکل ہو جا رہا تھا۔ اگر اینڈ میں ٹائم ہوا آج کلاس کے بعد، کلاس سے اینڈ میں، تو انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے، اور یہ ایک ہیومن ریئیکشن ہے۔ یہ نہیں کہ میں رو رہی ہوں یا آپ رو رہے ہیں کوئی، یہ تو ایک ہیومن نیچرل ریئیکشن ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات سنیں کہ جو بہت حق ہے، جو بہت سچا ہے، جو بہت ڈیپ ہے، جو بہت پروفاؤنڈ ہے، اس سے آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن ہے ہی ایسا، مما عرفوا من الحق بیکاز دے ریکگنائز دا ٹروتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا چیز ٹروتھ ہے، کیا قرآن ہے، کون سا میسج ہے؟ وہ میسج جو قرآن کا ہے۔ یہ کسی ہیومن بینگ کا میسج نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کوئی ڈیوائن چیز ہے، یہ کوئی غیب سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اور یہی ریزن تھی ان کی کہ وہ اس کو جب سنتے تھے تو ان پہ افیکٹ ہوتا تھا۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ کرسچنز ہیں مسلمانوں کے، as compared to the Jews and the Mushrikeen and the Hindus and everybody۔ سب سے زیادہ کون ہے؟ کرسچنز ہے۔ کیوں کرسچنز ہیں؟ کیونکہ ان کو قرآن کی جو بھی سمجھ آئی ہے، جب بھی انہوں نے قرآن کا کچھ بھی سنا ہے یا پڑھا ہے، تو ان کو دل میں لگتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے۔ اور پھر ہم سب کو معلوم ہے کہ کرسچنز کا جو ایٹیچیوڈ شروع سے ایسا رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے جب پہلی دفعہ وحی ملی تھی ان کو غار حرا میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو سکویز کیا اور کیا انہوں نے کہا اقرا اقرا 3 دفعہ، اور پھر انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر انہوں نے کہا اقرا، پھر آگے پورا پڑھا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پورا پڑھا۔ تو اس وقت جب وہ واپس آئے وہ بالکل کانپ رہے تھے، پریشان تھے اور گھبرا کے جب وہ گھر آئے، آپ سب کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولا کہ زملونی زملونی، وہ بالکل کانپ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا؟ شی واز دا فرسٹ وائف ان کی، اور ان کو سب سمجھ آ گئی کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ کہاں لے کر گئی؟ وہ اپنے کرسچن چچا کے پاس لے کر گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ وہ ورقہ بن نوفل نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا بتایا، پوری نیریٹ کی جبریل اور ان کی جو ملاقات کے بارے میں۔ ورقہ بن نوفل نے انسٹنٹلی ریکگنائز کر لیا، ہی ریکگنائزڈ، یہ جو لفظ یوز ہوا نا عرفو، ہی انسٹنٹلی ریکگنائز کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ورڈز آئے تھے یہ وہی الفاظ ہیں۔ بعد میں آپ دیکھیں کہ ہم نے آلسو نجاشی کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ جب مسلم ڈیلیگیشن گئی اور انہوں نے نجاشی کے سامنے، دا کنگ آف ایتھیوپیا جو اس وقت ابیسینیا تھا، جب اس کے پاس جا کے جب ان لوگوں نے جب پڑھا، وہ میں آج کے سبق میں آگے آ رہا ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہی ہوں۔ امیڈیٹلی اس نے ریکگنائز کر، یہ صرف عرب ہو کی ایکسپلینیشن میں بتا رہی ہوں، اس نے فوراً ریکگنائز کر لیا کہ یہ وہی میسج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو دیکھیں
उसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था और इसने रिकग्नाइज कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। तो वो लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं इसको। फिर वो क्या कहते हैं, यक़ूलूना रब्बना आमन्ना, तो वो कहते हैं ओ आवर लॉर्ड वी बिलीव, हम ईमान लाए। और फिर कहते हैं फक्तुबना मा शाहिदीन, हमें उन लोगों में आप लिख लीजिए, तो फक्तुबना आप लिख लीजिए हमें उन लोगों में कि जो शाहिदीन हैं। तो अल्लाह हमें बता रहे कि जब कोई अब ट्रूथ को रिकग्नाइज कर लेते, यहाँ आप देखें कितने लोग न्यू मुस्लिम्स हैं, कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो जब वो ट्रूथ को एक दफा रिकग्नाइज कर लेते हैं, देन उनका ये दिल नहीं चाहते, डू नॉट विश टू अडॉप्ट एक नेगेटिव एटीट्यूड हो कुरान की तरफ, बल्कि वो ज्यादा एक, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये एक रिलायबल सोर्स है, ये अल्लाह की तरफ से। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो क्लियर पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं। देखें, एक है मिडिल एटीट्यूड, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव भी नहीं लेते हैं, वो मिडिल में भी नहीं रहते, वो फौरन एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हैं कि हमने इसमें बिलीव किया, आमन्ना, हमने इसमें बिलीव कर लिया, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान का मतलब ये है कि वो तस्लीम कर लेते हैं, वो अपनी एक्सेप्टेंस को प्रोफाउंडली डिक्लेयर कर देते हैं, फ्रैंक तरीके से वो उसको फ्रैंक तरीके से ओपनली डिक्लेयर करते हैं। कहते हैं जिस तरह अब हम देखते हैं वी वांट टू टेक शहादा, वो भी उसी वक्त कहते हैं आमन्ना, मैं ईमान ले आया। अब उस वक्त ये सिस्टम नहीं था ना इस तरह के कि मस्जिद है और हम जा रहे हैं और एक बंदी आ रही है, एक बंदा आ रहा है, उस वक्त उसी वक्त वो डिक्लेयर कर लेते थे। और फिर उसके बाद वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, कह रहे हैं अपने रब से कि हमारा नाम जो है वो गवाहों में या विटनेसेस में आप इंक्लूड कर लें। इससे ये भी पता चलता है कि जैसे ही वो रिकग्नाइज कर लेते हैं ट्रूथ को, तो वो अल्लाह की वहदानियत को भी तस्लीम कर लेते हैं। उनको ये तो पता है कि ये कुरान है, ये मैसेज सही है, डिवाइन है, लेकिन साथ ही साथ तौहीद पे आ जाते हैं। ये मजे की बात ये कि तौहीद पे भी आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये एक अल्लाह है। अब ये कौन से क्रिश्चियंस हैं जिनके बारे में ये स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया कि अभी इसी आयत में अभी मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इसी आयत के मुतालिक है। मैं तमाम रिपोर्ट्स में नहीं जाऊंगी, देयर आर मैनी डिफरेंट रिपोर्ट्स, लेकिन उसमें से मैंने आपको बताया ना कि आप लोग कहते हैं नहीं हमें थोड़ी डिटेल बताएं, तो मैंने उसमें से थोड़ी सी रिपोर्ट्स चुनी है जो मैं आपको आई विल मेंशन जस्ट अ फ्यू ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू तफसीर अल जलालैन, आपको पता है तफसीर अल जलालैन जो है बिल्कुल शॉर्ट होती है, उसमें जितने वर्ड्स इन द कुरान है तकरीबन उतने ही वर्ड्स उसकी एक्सप्लेनेशन में है, आई थिंक सो। तो ये आयत वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू तफसीर अल जलालैन कि ये आयत उस वक्त रिवील हुई, उस वक्त नाजिल हुई जब नज्जाशी यानी किंग नज्जाशी का एक डेलीगेशन, आपको बताया था नहीं एबिसीनिया था, तो इसलिए वो एबिसीनिया से लेके, और एबिसीनिया का नाम क्या है अरबिक में, हबशा, तो वो हबशा से जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए, नज्जाशी की डेलीगेशन थी, याद रखें थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और नेक्स्ट वाले में। जब किंग नज्जाशी की डेलीगेशन जो है वो एबिसीनिया से या हबशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए आए, और इस तफसीर के मुताबिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को रिसाइट किया तो वो रोने लगे और उन्होंने सबमिट कर दिया इस्लाम को, और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को रिवील हुआ था। ये डेलीगेशन की बात है, ठीक है, याद रखिएगा जलालैन की। अकॉर्डिंग टू तफसीर इब्न कसीर, इसमें वो नाम लेते हैं कि सईद बिन जुबैर असुद्दी एंड अदर्स, वो ये कहते हैं कि ये आयत उस वक्त रिवील हुई जब एक डेलीगेशन किंग नज्जाशी ऑफ एबिसीनिया की, जब उन्होंने भेजा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने सुना, उन्होंने यासीन का नहीं लिया नाम, उन्होंने यही कहा कि सुना, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान रिसाइट किया तो उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया और वो बहुत हम्बल हो गए, दे बिकेम वेरी हम्बल्ड, और मतलब बहुत ही उनको वो बहुत ज्यादा उन पे एक तारी हो गया कि ये इतना नबी अल्लाह ताला की जात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मैसेंजर, तो बिल्कुल हम्बल हो गए। और उन्होंने आके फिर नज्जाशी को बताया कि क्या हुआ। तो ये दोनों आप देखें कि डेलीगेशन के मुतालिक है। और तीसरा जो है अता इब्न रबा, उन्होंने कमेंट किया है कि ये वो इथियोपियंस थे जिन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया, जबकि मुसलमान जो लोग माइग्रेट किए थे, आपको याद है ना हिजरत हबशा हुआ था, मुसलमानों की पहली माइग्रेशन फिर सेकंड माइग्रेशन दोनों कहां से हुई थी, मक्के से हबशा की तरफ। तो जब वो लोग माइग्रेट होके इथियोपिया गए थे, तो और जो लोग वहां रहते थे, तो उन मुसलमानों के साथ जो इथियोपियंस थे, जो एबिसिनियंस थे, जो हबशी थे, उन्होंने किया। ये तो तीसरा है, वो दो तो एक ही है, समझ लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अब एक और आ रहा है जिसमें कतादा ने फरमाया, उन्होंने कहा कि दे वर सम फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन ऑफ ईसा इब्न मरियम।
वो कहते हैं सम फॉलोअर्स। उन्होंने ये नहीं कहा ये हबशा के थे, कहाँ के थे, उन्होंने सिंपल कहा कि जब उन्होंने मुसलमानों को सुना कुरान रिसाइट करते हुए तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन मुसलमान हो गए विदाउट एनी हेजिटेशन। ये कोई भी एक लोग थे मुसलमान जो क्रिश्चियन से मिले, क्रिश्चियन जो मुसलमानों से मिले। एक और मैं आपको बताऊंगी कि जो इमाम कुर्तबी का, इमाम अल कुर्तबी कहते हैं कि ये बहुत क्लियर उन्होंने बताया कि जो नजाशी थे, अच्छा इंग्लिश मैंने बताया नहीं, नेगस कहते हैं, तो किंग जो नेगस था एबसीनिया का, उर्दू में उनको नजाशी हबशा के, तो वो जब है उनकी डायरेक्ट इसने कहा इट रेफर्स टू नेगस द रूलर ऑफ एबसीनिया एंड हिज पीपल, और उनके लोगों को, क्योंकि उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया जब अल्लाह ताला के मैसेंजर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना। देखिए पहले तो एक हुआ था, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक दफा वो गए, सेकंड टाइम फिर गए, ठीक है। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुरैश ने अमर इब्न अल आस को और अब्दुल्ला इब्न रबी को भेजा है, अब्दुल्ला इब्न रबिया को भेजा है विद बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव रिच गिफ्ट्स भेजे हैं, ताकि वो नजाशी के पास जाएं और नजाशी और उनके बड़े बड़े वजीरों को दे और उनको बोले कि ये मुसलमानों को यहाँ से हटाएं, ये सही लोग नहीं है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो उन्होंने भी एक डेलीगेशन भेजी, बल्कि उन्होंने अमर इब्न उमैया को भेजा, अल दमड़ी वो भेजा, और उनको ये दमरी उनसे जो उन्होंने एक लेटर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक लेटर दिया, सॉरी, और वो लेकर गए और वो उन्होंने नजाशी को दिया। जब नजाशी ने वो लेटर पढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उन्होंने जाफर इब्न अबी तालिब को बुलाया, क्योंकि जाफर इब्न अबी तालिब ऑलरेडी वहीं पर थे इन हबशा अमंग द पीपल हु हैड माइग्रेटेड टू हबशा। तो उनको बुलाया और उनके साथ के उनके लोगों को भी बुलाया जो हिजरत करके हबशा गए थे, उनको बुलाया, वो सब भी वहां बैठे थे। उसके अलावा उन्होंने अपने प्रीस्ट को भी बुलाया और अपने मंक्स को भी बुलाया, जो उनके अपने दरबार के लोग थे उनको भी बुलाया, और सबको बुला के और फिर उन्होंने जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप कुरान में से एक पैसेज एक सूरा कोई पढ़ के मुझे सुनाए, या एक जो भी एक पैसेज पढ़ के सुनाए, चाहे वो एक रुकू है, चाहे 2 रुकू है, चाहे एक सूरा है। उस पे इमाम जो जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जाफर इब्न अबी तालिब ने सूरह मरियम की कुछ आयत रिसाइट की। जब उन्होंने वो आयत रिसाइट की, उसमें पूरा मरियम के बारे में है, अलैहिस्सलाम के बारे में है, तो जब नजाशी ने सुना और दरबारियों ने सुना तो उन सब की आंखें भर आईं। तो उन लोगों के लिए इसमें रेफर किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट नरेशंस हैं और इससे ज्यादा और भी नरेशंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नरेशन को तकवीयत मिलती है, जो हम हमेशा फॉलो करते आए हैं हिस्ट्री में, हम ज्यादातर इसी को रेफर करते हैं, ये जो इमाम अल कुर्तबी की नरेशन है। उसका मतलब ये है कि जब नजाशी के पास जब ये हुआ, नजाशी की आंखों में आंसू आ गए। फिर नजाशी का आपने पूरा सुना भी है, मेरे ख्याल अगर सीरा का कोर्स आपने सुना था या आपने, तो उसमें काफी डिटेल है। तो जनरली अब आप देख लें कि ये वैसे तो नजाशी के ऊपर अप्लाई कर रहा था, लेकिन अगर दूसरे क्रिश्चियंस का भी ऐसा ही एटीट्यूड है या था या है या होगा, मैं तीनों जमानों की बात कर रही हूँ, तो फिर उन लोगों के बारे में भी ये कि उनकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं, आए थे, आते हैं और आएंगे जब वो देख लेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है। ठीक है, अच्छा अब ये बात खत्म होगी। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, अब इन्हीं लोगों के बारे में है। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 84। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। ये उन्हीं लोगों के मुताल्लिक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। वमा लना, एंड व्हाट इज इट, यानी इसमें क्या बात है हमारे लिए, वमा लना हमारे लिए क्या बात है कि ला नुमिनु बिल्लाहि, दैट वी डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। मतलब ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए हम ना करें, हम ना ले आए हम अल्लाह पर ईमान। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, एंड व्हाट इज इट फॉर अस दैट नॉट वी बिलीव इन अल्लाह, और क्या है हमारे लिए कि नहीं लाए हम ईमान अल्लाह पर। मतलब ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है जब हम ये सुन रहे हैं, वमा जाअना मिनल हक़, आफ्टर व्हाट केम टू, आफ्टर नहीं लिखा हुआ है, आप लिखें and लिखें and what came to us of the truth, वमा जाअना and what जाअना came to us min al haq of the truth। तो अब इसको उर्दू में आप कहेंगे कि हाँ के और जो आया हमारे पास हक से, यानी जो हमारे पास हक के साथ आ गया, हमें एक मैसेज मिल गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है एक्चुअली,
ہمارے پاس کیا ایک پرابلم کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم نہ بلیو کریں. تو وہ بلیو فوراً کرتے ہیں. یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم نہ بلیو کریں. اور پھر آگے یہ بھی ناٹ اونلی بلیو، وہ کہہ رہے ہیں وَنَتْمَعُ، نَتْمَعُ کے روٹ لیٹرز ہیں طا میم آ عین، طا میم عین، وَنَتْمَعُ تَمَعَ یَتْمَعُ تَعْمُن، نہ تَمْعُن، سوری غلط، تَمَعَ یَتْمَعُ تَمْعُن، تَمَعَ یَتْمَعُ تَمْعُن. طمع ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو، اور پشتو میں بھی شاید کہتے ہیں کہ طمع، اس کو اس چیز کی طمع ہے، اس کو اس چیز کا ہوپ ہے، اس کو اس چیز کی امید ہے. تو وَنَتْمَعُ and we hope أَن يُدْخِلَنَا that will admit us، يُدْخِلَنَا will admit us یا will enter us، ربنا our رب، مع القوم الصالحین with the people who are righteous، قوم صالحین with the righteous people. اردو میں ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ساتھ نیک لوگوں کے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، قوم صالحین کے ساتھ ہمیں داخل کرے گا. اب دیکھیں وہی گروپ آف کرسچنز ہیں جو کہ اس طرح کی جن کی ایٹیچیوڈ ہے، لیکن وہ بات کریں کسی حق کی، کہ جب ہمارے پاس حق آ گیا تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے، کیا چیز ہمیں پریونٹ کرتی ہے، ہمارے پاس کیا بہانہ ہے کیوں ہم نہ ایمان لے کر آئیں جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا. یہ حق کیا چیز ہے؟ یہ حق قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے قرآن میں کہ جس کو ہم نہ بلیو کریں. Why should we not accept the Quran؟ کیوں؟ It is so clear. It is so clear، اتنا واضح، اتنا کلیئر ہے، کھول کھول کے ہر چیز بتائی ہوئی ہے. جب انہوں نے صرف سورہ مریم کو بھی سن لیا، اور کچھ لوگوں نے اگر وہ صحیح ہے کہ سورہ یاسین کو بھی سن لیا، یا کوئی بھی قرآن کی آیت سن لی، اگر آپ صرف ان کو سورہ اخلاص بھی سنائیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر وہ عقل رکھتا ہوگا تو وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہے گا. تو یہ ان کا بہت زبردست ڈیفینیٹ ایٹیچیوڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھیجی ہے، جو میسج بھیجا ہے، وہ کلیئرلی غیب کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے. وہ لوگوں نے کیئرفلی لسن کیا، انہوں نے اچھی طرح سنا، اور ان کی جو ایٹیچیوڈ تھی وہ ان بائسڈ تھی. وہ لوگ کنسیڈر کر رہے تھے بغیر کسی بائس کے. اگر وہ بائسڈ ہوتے تو کہتے نہیں 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 یہ سب جھوٹ ہے، بس ہم تو وہی بلیو کرتے جو ہمارے باپ دادا بلیو کرتے آئے. یاد ہے مشرکین بار بار یہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا نے، ہمارے باپ دادا نے. تو انہوں نے اپروپریٹلی اس کو ریکگنائز کیا، انہوں نے ان کے اوپر بہت اثر ہوا، اور انہوں نے بغیر بلا کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایڈ کیا وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، یہ اس کا کلائمیکس ہے. جب انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ میسج صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف ہے، تو انہوں نے ٹوٹلی سبمٹ صرف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی کمیونٹی میں اپنے آپ کو جوائن کر لیا. انہوں نے خود کہا کہ مع القوم الصالحین، اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ امید ہے. اٹ از اے دعا اگین، کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور امید رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ٹیسٹیمونی تھی، جو انہوں نے بلیو کیا، انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا، وہ صرف الفاظ نہیں تھے. It came in the form of action. It came in the form of a struggle. وہ یہ struggle تھا کہ ہم اس دین کو، اس اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے. مطلب وہ پیدا مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اتنی زندگیاں گزار لی ہیں. ہمارے پاس یہ پرابلم ہے کہ ہم، پرابلم نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. پتہ نہیں اگر ہم کسی اور گھر میں پیدا ہوتے نان مسلم کے تو ہم کبھی اسلام لاتے کہ نہیں لاتے. لیکن ہمارے پاس یہ پرابلم ہے، ہمارے پیدا ہونے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن کہ ہم اسلام کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم مسلمان ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا پیغام جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. تو اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب ہم قرآن کو مان رہے ہیں، میسج کو مان رہے ہیں، جب ہم اللہ کو مان رہے ہیں، تو پھر کون رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ایمان لانا ہے نا. تو اس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے اوپر بھی ایمان لیں، تیرے میسج پہ ایمان لیں، تیرے میسنجر پہ ایمان لیں. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ ہماری بھی دعا ہے نا.
सुबह शाम जो पढ़ते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन, कि हम अल्लाह पे भी आखिरत पे भी ईमान लाते हैं और फिर उसके अपने अल्लाह पे अल्लाह से राजी हो गए और हम अपने दीन से राजी हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो गए। ये अगर आप रात को भी पढ़ें सुबह भी पढ़ें 3 दफा, तो ये आपका क्या है, अल्लाह ताला हमसे इंशाल्लाह राजी हो जाएगा। तो ये भी उनके लिए भी ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाएगा। हम इससे कुछ लेसन ले लेते हैं। हम से क्या लेसन लेंगे कि जब हम कोई भी बात देखते हैं कि दिस इज द ट्रूथ, इस्लाम के बारे में हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ओ ये हदीस है लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं है। देखें, अगर आप लोग कोई भी हदीस ऐसे मिलती है, कोई भी आपको, लोग मुझे रोज भेजते हैं, वो पूछते हैं कि ये इज दिस अ करेक्ट हदीस, कैन यू प्लीज वेरीफाई। अब मैं कोई शेख नहीं हूँ, लेकिन मुझे शेखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ढूंढती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको वेरीफाई करके उन लोगों को बताती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है, या इसमें आधा गलत आधा सही है। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज आ रही है, हर चीज ऐसी ऐसी चीजें आती है कि मैं उसको अभी स्टार्ट करती हूँ, किसी ने कुछ भेजा होता है, मुझे फर्स्ट लाइन से पता चल जाता है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब कुरान पढ़ रहे हैं, कि पहली लाइन से ही पता चल जाता है कि ये गलत बात है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, फिर मैं उनको लिख के भेजती हूँ। तो कभी भी हेजिटेट ना करें जब आपको ट्रूथ का पता ना हो। अगर ट्रूथ का पता चल जाए तो फिर उस पर हेजिटेट नहीं करें कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। और फिर एक बात हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए, तमा जिसको कहते हैं, उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए हमें, और हमें दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह सालिहीन के साथ जन्नत में हमें दाखिल कर दे। लेकिन हमें खुद से अज्यूम नहीं करना चाहिए कि डेफिनेटली हम जन्नत में जाएंगे। देखिए, एंड रिजल्ट तो हम ईमान लें तो एंड रिजल्ट तो जन्नत है, लेकिन वो जन्नत नहीं, उसकी बात कर रही हूँ कि हमें बगैर दोज़ख के में जाए हुए डायरेक्ट जन्नत में अल्लाह ताला ले जाए। क्योंकि जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, तो हम क्या होते हैं, नेग्लिजेंट हो जाते हैं, हम अपने एक्शंस में कमी कर देते हैं, हम बहुत सारी चीजें कहते हैं अच्छा छोड़ दो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी, मैंने ये कर लिया तो मैं ये ना करूं, मतलब हम कम से कम करना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा मौका है, रमजान आ रहा है, हम सबको अल्लाह ताला ने मौका देता है कि रमजान है, रमजान में आप अपना वैसे भी पूरा साल भी करो, लेकिन रमजान में हमारे पास एक स्पिरिचुअल बूस्ट होता है, हमारे पास एक पावर आ जाती है जिसकी वजह से हम रमजान में ज्यादा कर लेते हैं, सबके सब ज्यादा कर लेते हैं, कुछ भी होता है हम वी जस्ट एंड अप डूइंग मोर देन द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो ये एक मौका होता है रमजान में, तो हमें इस वक्त अपने आप को पूरी तरह अपनी एनर्जी को इकट्ठे कर लेना है ताकि रमजान में हम मैक्सिमम कर सकें। और फिर हम देखते हैं कि एक और चीज हम सीखते हैं कि सालेह लोगों के दरमियान रहने में भी कुछ फायदा होता है, बहुत से फायदे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उन लोगों की कंपनी में रहें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सालेह हैं, जिनके आदात और अमाल जो है वो दीन के मुताबिक हैं। खुद भी रहें, अपनी फैमिली से भी कहें, अपने बच्चों को भी, और अपने जिनके पोते पोतियां नवासी हैं वो भी, सबके सब कोशिश करें कि सालेहीन के दरमियान बैठें। बिकॉज देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी थी ना कि अगर आप लोहार के पास बैठोगे, आयरन स्मिथ के पास बैठोगे, तो क्या होगा, वो उसकी जो धुआं होगा उसकी स्मेल आप में आ जाएगी। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो धुआं ही, अगर और नुकसान नहीं तो वही पे आपके कपड़े जल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई चिंगारी आके गिर सकती है। लेकिन अगर आप एक खुशबू बेचने वाले के पास अगर आप बैठेंगे तो क्या होगा, उसकी अगर आप उससे नहीं भी खरीदेंगे, फायदा नहीं भी उठाएंगे, वो आपको गिफ्ट नहीं भी देगा, तो भी आप उसकी खुशबू में रच जाएंगे। तो ये भी हदीस याद रखें हमेशा। मैं इसमें हदीसें डालना भूल जाती हूँ, मुझे वक्त पे याद आ जाती हैं, तो शुक्र है, क्योंकि वरना फिर मैं आपको करेक्ट पूरी हदीस बताऊं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 85, ये इसी से कनेक्टेड है, इसी के समझे 83, 84, 85 पे ये कंप्लीट होती है। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। फ़असाबहुम, साब हम जो कहते हैं ना सवाब, यानी अजर यानी बदला। फ़असाबहुम, सा वाव बा सवाब के रूट लेटर्स हैं। सो फ़असाबहुम, सो रिवॉर्डेड देम, अल्लाह उन्हें तो सवाब दिया या अजर दिया उनको अल्लाह ने, बिमा क़ालू, फॉर व्हाट दे सेड, यानी उसके बदले में जो उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, अभी आपने सुना ना, उन्होंने क्या कहा उसके बदले में। इससे पिछली आयत में वो कह रहे थे कि हमें शाहिदीन में लिख लें, हम इस्लाम ले आए हैं, हमें सालिहीन में लिख लें, ये सब कुछ। तो अब उसके बदले अल्लाह ताला ने उनको क्या बदला दिया, उनके कहने के बदले में अल्लाह ताला के, अभी तो वो मुसलमान हुए, लेकिन उनके कहने के बदले में अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया, जन्नात, बागात, गार्डन्स, तजरी मिन तहतिहल अनहार, फ्लोइंग फ्रॉम अंडरनीथ
them rivers, بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں. اور ہم سب کو معلوم ہے یہ کون سی جنات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جنات ہوتا ہے باغات اور جنت ہوتی ہے یا الجنہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراڈائز. تو یہ جنات چونکہ الجنہ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن ہے اسی کو ریفر کرنے کا. خالدین فیہا will abide forever in them, will abide forever فیہا in them. اب دیکھیں ہا کا لفظ یوز ہوا ہے. ہا کا لفظ کیوں یوز ہوتا ہے؟ فیمینن سنگولر, لیکن یہاں باغات کی بات ہو رہی ہے. جنہ ویسے بھی الجنہ از فیمینن, اور اس کے بعد اگر ہم باغات کی بات کریں تو وہ بھی کیا ہے, اٹ از فیمینن, اور سنگولر فیمینن یوز ہوگا. تو ول ابائڈ فار ایور ان دیم, فیہا ان دیم لکھیں گے, ان اٹ نہیں لکھیں گے. وذالک جزاء المحسنین, وذالک اینڈ دیٹ از جزاء, دیٹ از دا ریوارڈ آف المحسنین, آف دی ایکسلنٹ ڈوئرس. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہم کو. اچھا ٹھیک, آگے میں یہ اس کا اردو میں پہلے بتا دوں. اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں, اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں, اور یہی بدلہ, یہی جزا ہے نیک لوگوں کا, نیکوکاروں کا, یا نیکی کرنے والوں کا, نیکی کرنے والوں کا. محسنین, اور نیکی کرنے والے ہم کہتے ہیں لیکن اصل میں اس کا محسنین کا مطلب ہے جو اپنا بیسٹ کرتا ہو, یعنی جو احسان کرتا ہو, جو احسان کرنے والا. اردو والا احسان نہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا تم مجھ پہ احسان کرو, یہ عربک والا احسان ہے جس میں یو ڈو یور بیسٹ, یو ڈو یور ایکسلنس. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جبریل کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ سب کو یاد ہوگا, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو بٹ ان شارٹ ہم ایسی عبادت کریں, ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ایسی عبادت کریں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ ایکسلنٹ عبادت ہوگی. اس میں آپ جس کام میں بھی ایکسلنس کریں گے, آپ سمجھ لیں کہ ہم کیا ہوں گے, ہم محسنین ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیکلریشن کو, اس کہنے کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ loved it, loved their declaration of ایمان, and اللہ تعالیٰ loved their دعا. جب انہوں نے دعا کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی, کیونکہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں, پہلے کہا ہمیں گواہوں میں شامل کر لے, اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں ہمیں انکلوڈ کر لے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشور کر دیا, ریوارڈ کی, کس چیز کی, جنت کی. یہ آیت ہم کو یہ بات بھی سکھا رہی ہے کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا بھی کتنا فرق پڑتا ہے. ہمارے بولنے سے, ہمارے جو ورڈز ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے. کبھی ہم شاؤٹ کرتے ہیں, کبھی ہم یل کرتے ہیں, چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں. ایسے وقت میں جب ہم غصے میں ہوں, یہ ہم سیکھ رہے ہیں, جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہمیں اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. ہم غصے میں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. اس دن بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لوگ کیا کرس بھی کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کرس کر دیتے ہیں. اپنے الفاظ پہ غور کریں, اس سے پہلے کہ وہ لفظ نکل جائے, وہ تیر چل جائے, وہ ٹارگٹ پہ پہنچ جائے, اس سے پہلے ہم اس کو روک لیں. سوچ سمجھ کے بات کریں. شاید اس دن بھی میں نے بولا تھا, یا آج بھی بول سکتی ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ سائلنٹ رہیں, اس سے اچھا آپ خاموش رہیں. تو اپنے الفاظ کو غور سے سوچ سمجھ کے بولیں. یہی ہمارے ورڈز ہیں جو ہماری کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کو توڑ بھی دیتی ہے, بنا بھی دیتی ہے. یہ ہماری ہارٹس کو مینڈ بھی کر دیتی ہے اور ہارٹس کو بریک بھی کر دیتی ہے. یہ یاد رکھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کا ریوارڈ کیا ہے. محسنین کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ, مطلب خود ہمیں سمجھنا ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا احسان کا مطلب ہے our excellent conduct. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسے دے رہے ہیں کسی کو, ہم بہت جنرس ہو رہے ہیں تو ہم بڑا احسان کر رہے ہیں. احسان کے اندر اسپیچ بھی آ جاتی, ہمارے ورڈز بھی آ جاتے ہیں, قول اور فعل دونوں آتے ہیں. سمپلی قول اور فعل دونوں آتے ہیں اس میں. اور اسی لیے ان کو محسنین کہا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا. تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے, کانشیسلی ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز اچھی بات کہیں گے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا, جو اگر ہم بری بات کہیں گے ہمیں اس کی پنشمنٹ ملے گی.
हाँ, और ये हदीस आ गई, मैंने नोट की हुई है, सॉरी। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी में भी और मुस्लिम में भी, और जो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है उसको कहते हैं मुत्तफकुन अलैह, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुत्तफिक, वो अरबिक में मुत्तफक, मुत्तफकुन अलैह, यानी इस पे दोनों इत्तेफाक करते हैं, दोनों अप्रूव करते हैं। Whoever believes in Allah and the last day, जो अल्लाह और आखिरी यौम आखिर में ईमान रखता है, let him not harm his neighbor, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसके बाद ये है कि जो बिलीव करता है वो अपने गेस्ट को ऑनर करे, अपने मेहमान को ऑनर करे, उसकी खातिर तवाज़ो करे, उसको इज्जत दे। और फिर तीसरा चीज है whoever believes in Allah and the last day, let him speak goodness, वो अच्छी बात करे और remain silent, या तो फिर अगर वो अच्छी बात नहीं कर सकता है तो फिर वो खामोश रहे, बुरी बात ना करे। सबका निचोड़ ये है कि बुरी बात अपने जुबान से ना निकाले, किसी के लिए भी। फिर है अब वो वाला, अब एक नेक्स्ट आयत आई है जो आपने कई दफा पढ़ भी चुके हैं, इस तरह की आयत, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। एक तरफ अल्लाह ताला जन्नत की बात करते हैं, एक तरफ अल्लाह ताला बागात की बात करते हैं, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, और फौरन ही अल्लाह ताला बताते हैं वल्लज़ीना कफरू, लेकिन बट दोज हु डिसबिलीव्ड, लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, एंड दे डिनाइड आवर साइंस, यानी हमारे प्रूफ्स, हमारे एविडेंस, हमारे लेसन्स, हमारे साइंस, हमारे रेवलेशन, किसी भी एक चीज को भी अगर उन्होंने डिनाई किया अल्लाह की आयत में से, आयत में सब चीजें आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लज़ीना, मतलब उसके ऑपोजिट ये वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, उनका क्या बदला होगा, क्या जजा होगी उनकी, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यानी कि वो कहाँ पर होंगे, वो अस्हाबुल, दे आर द कंपेनियंस, दे आर द ड्वेलर्स ऑफ जहीम, यानी वो भड़कती हुई आग, हेल फायर के, दोज़ख की आग के। अब इसको उर्दू में आपको बता रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया, वल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफर किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयत को, हमारी निशानियों को, हमारी आयत को, जो कुछ हमने भेजा उसको, लेकिन जिन लोगों ने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयत को, उलाइका, वही हैं वो लोग, दोज आर द वंस, वही हैं वो जो अस्हाबुन नार, जो के जहन्नुम वाले हैं, जो दोज़ख वाले हैं। और अस्हाब कहते हैं साथी को, उनकी सोहबत में, जो दोज़ख के साथी, इसीलिए कहते हैं कंपेनियंस भी कहते हैं, ड्वेलर्स भी कहते हैं, यानी दोज़ख में रहने वाले भी हैं और दोज़ख के साथी भी हैं। उन्होंने दुनिया में जो कुछ किया, हमें कुफर किया और हमारी आयत को झुटलाया, उनका ठिकाना क्या है, उन्हीं लोगों के साथ है जो दोज़ख में, जहीम में होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला किसके मुतालिक बात कर रहे हैं, ये नहीं कि मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला शुरू से इसमें, अभी हमें जब से हम सूरह माइदा की ये आयत पढ़ रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें अहले किताब की बातें बता रहे हैं, और खासकर उन्होंने क्रिश्चियंस की हमें बहुत सारी, जूस की बहुत सारी बातें बताएं, जो कि इससे पहले भी सूरह बकरा में थी, अब उन्होंने इसमें ज्यादातर हमें क्रिश्चियंस के बारे में बताई हैं। और उसमें अल्लाह ताला यहाँ पर एक और ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, who claim to be Christians. They are a group of people, another group of people, वो claim करते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं। वो क्या करते हैं, वो जिस तरह इज़ा समिअू, जब वो सुनते हैं किस चीज को, ट्रूथ को, जब वो हक को सुनते हैं, वो क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड। वो कफरा, वो कुफर करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कज़्ज़बू करते हैं, झुटला देते हैं आयत को। यानी वो सुनते हैं लेकिन वो फिर उस पे समय ना आसाई ना समझ लेके, वो सुनते हैं लेकिन वो डिसोबे करते हैं, और फिर क्या करते हैं, दे टर्न अवे फ्रॉम इट, वो उससे मुंह फेर लेते हैं, और अपनी कोई भी इंटरेस्ट ये शो नहीं करते हैं कि हम इसको हम, यानी कि जिस तरह ये ट्रूथ है इसकी हम टेस्टिमनी दें, जैसे कि पिछले लोगों का बताया अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं हमें शाहिदीन में, हमें गवाहों में हमें इंक्लूड कर ले। इसमें क्या है, वो लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते कि हमें गवाहों में इंक्लूड कर ले, वो ये नहीं कहते हैं कि हम ईमान ले आए, रादर वो उल्टा कहते हैं कि ये सारा फॉल्स है, ये झूठ है, ये फैब्रिकेटेड है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है मैसेज, ये हम नहीं मानते। तो कुरान उनको कैसे डिस्क्राइब करता है, अगर वो इस एटीट्यूड के हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिनाई कर रहे हैं, वो अल्लाह की आयत को डिनाई कर रहे हैं, वो उसको उससे कुफर कर रहे हैं, तो फिर उनको अल्लाह ताला कहते हैं ये डिसबिलीवर्स, क्लियरली डिसबिलीवर्स हैं। ये वो ग्रुप है जिसके बारे में अल्लाह भी बता रहे हैं। ये किस किस पे एक्चुअली तो उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने, क्रिश्चियंस ने और मुशरिकीन ने आपस में हाथ जोड़ लिया।
کرسچنز نے اور مشرکین میں ہاتھ جوڑ لیا اور وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ گئی, یعنی دونوں ڈینائی کر رہے ہیں اللہ کو. as long as they continue to deny تو وہ اسی کیٹیگری میں رہیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کو ڈینائی کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب الجحیم ہیں. تو اس میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو ڈینائی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی اللہ کے میسج کو, اللہ کی آیات کو, تو وہ لوگ سیدھا سیدھا جہنمی ہیں. اور ہمیں بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے جب ہم کچھ بات کرتے ہیں اپنے دین کے بارے میں, کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی بات کر جاتے ہیں, اپنی بات نہیں کر رہی ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن ہم کا مطلب ہے ہم لوگ, ہم مسلمان, ہم ایسی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اوتھینٹک نالج نہیں ہوتی, بٹ وی سے سرٹن تھنگس جس سے ہم اپنی دین میں ہی بہت غلط بات کر دیتے ہیں. وہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے دین میں غلط بات کو ڈالنا ہو گیا, وہ دین کو جھٹلانا ہو گیا. تو یہ میں آپ کو جس طرح کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں, ہمیں ضرور ویریفائی کرنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہیں, وہ چیزیں اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہے. نیکسٹ آیت ہے, یہ ہو گیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں بول رہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان, سوری ادھر سے ابھی تو میں نے پوری اس میں سے پڑھ رہی ہوں, ابھی اس میں سے میں نے پڑھنا تھا. یا ایھا الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. وہ بغیر کمپیوٹر کے بغیر اس کے پڑھانے کی عادت تھی نا, تو بس اس کو دیکھ کے ایک دم سے مجھ سے نکل آیا. اب میں ہر چیز لکھتی ہوں. تو یا ایھا الذین آمنو, او یو دوز ہو بلیو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ کیا کرے, لا تحرموا طیبات, لا تحرموا, حرم یحرموا, کس چیز کو کہتے ہیں؟ حرام کرنے کو. مت اپنے اوپر حرام کریے, ڈو ناٹ میک اٹ حرام, ڈو ناٹ میک اٹ ان لافل. کس چیز کو؟ طیبات کو. طیبات کیا چیز ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, all that is good, beneficial, سب چیز, تھنگس میں بھی, ڈیڈس میں بھی, بلیفس میں بھی, لوگوں میں بھی. ہم نے پڑھا عورتوں کے لیے بھی ہم نے دیکھا طیبات ہونی چاہیے, مردوں کے لیے بھی طیبات, طیب ہونے چاہیے, طیبون ہونے چاہیے. تو یہ سب چیزیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ کے لا تحرموا, مت بنائے, فعل نہیں ہے, یہ پروہیبیشن ہے. آپ مت بنائیں طیبات کو, جو آپ کے اوپر حلال چیزیں ہیں, جو آپ کی پاکیزہ چیزیں ہیں, ان کو اردو میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ نہیں حرام ٹھہرائیں پاکیزہ چیزوں کو. پاکیزہ چیزوں کو, طیبات میں اس وقت پاکیزہ لکھیں, اور آپ انگلش میں لکھیں the good and pure. ابھی تک تو میں نے یہی آپ لوگوں کو بتایا, the pure and good. ما احل اللہ لکم, which یا what Allah has made halal, what احل, what has made halal Allah. لیکن آج جب آپ اس کو ریڈنگ کریں گے تو what Allah made halal لکم for you, what یا which Allah has made lawful for you, halal for you, وَلَا تَعْتَدُوا, and do not transgress. یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. جو حلال کیے ہیں اللہ نے آپ کے لیے, ان کو آپ اپنے لیے حرام مت ٹھہرائیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے نہ بڑھیں, حد سے نہ گزریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, indeed Allah does not like the transgressors. Allah does not like those who cross the limits. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو یا حد سے گزر جانے والوں کو. اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سمپل سی آیت ہے, اور ہم نے حلال حرام کا پڑھ بھی لیا تھا, کیا چیزیں حرام ہے کیا حلال ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں بہت کلیئر, 2 امپورٹنٹ اور 2 کلیئر کمانڈس ہیں. میں آپ کی توجہ اس کی طرف لانا چاہتی ہوں. 2 امپورٹنٹ اینڈ 2 کلیئر کمانڈس ہیں, 2 احکامات ہیں. نمبر 1 کہ کوئی بھی, no one should attribute to himself the authority to proclaim things either lawful or unlawful according to his or her own wishes. یعنی کہ کسی کو بھی یہ اپنے لیے اس کو یہ اختیار نہیں ہے, اپنے لیے ایٹریبیوٹ نہ کریں کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی حرام چیز کو حلال کر لے یا حلال چیز کو حرام کر دے اپنی مرضی کے مطابق. نہ مجھے ہے, نہ آپ کو ہے, نہ اور کسی کو ہے, نہ کسی اسکالر کو ہے, نہ کسی امام کو ہے, کہ اپنی مرضی سے وہ کسی اللہ کی حلال کی بھی چیز کو حرام کر لے. کس کو اتھارٹی ہے؟ صرف اللہ, کہ only that which Allah has said lawful is lawful, which Allah has said unlawful is unlawful. اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا تو وہ حرام ہے, اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا تو وہ حلال ہے. اور صرف کس کو اختیار تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی آتی تھی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے کہ اب اس چیز کو الاؤ کر دو, اس چیز کو ڈس الاؤ کر دو. اور وہ سب چیزیں پھر قرآن میں آ گئی یا حدیثوں میں آ گئی. تو بعض لوگ ہر چیز کو حرام 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 بھی کرنے لگ جاتے ہیں. بعض لوگ, دونوں ایکسٹریمز ہیں نا,
ایک لوگ کہتے کیا تم لوگ ہر چیز کو حرام کرتے ہو, ہر چیز حلال ہے, ہر چیز حلال ہے, بھائی کھا لو, بسم اللہ کر کے کھا لو. ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے, ون ایکسٹریم. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو حرام کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو فوکس کی اس آیت میں, وہ کہہ رہے ہیں حلال چیز کو حرام نہیں کرو, ہم اس پہ فوکس کریں گے. یعنی ان ادر ورڈز آپ اپنے ڈونٹ بی ہولیر دین یور ریلیجن, تم اپنے وہ داؤ ہولیر دین داؤ, وہ کیا وہ ریلیجن, وہ ایک نہیں ہے کہ ایک مجھ سے بھول نہیں آ رہا ہے, holier than thou ایسا کچھ ہے. تو وہ اسی طرح ہم اپنے آپ کو اپنی ریلیجن سے زیادہ ہولی سمجھنے لگے ہیں. دیکھیں حرام چیزوں کی لسٹ بہت کم ہے, ہم پڑھ چکے ہیں, بہت کم, چھوٹی سی لسٹ ہے حرام چیزوں کی. لسٹ آف حلال بہت لمبی ہے. اور اگر ہم یہ ڈکلیئر کریں کہ کوئی چیز حرام ہے یا حلال ہے اپنی مرضی سے, تو ہم اللہ کے لا کو نہیں کر رہے, ہم اپنی لاز خود بنا رہے. یاد رکھیں یہ پہلا کمانڈ تھا, یہ پہلا کمانڈ ہے کہ اپنے آپ کو اتھارٹی مت سمجھو, اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ سکتی ہوں. سیکنڈ کمانڈ یہ ہے ڈو ناٹ ٹرانسگریس, ڈو ناٹ کراس دا لمٹس. جب لمٹس کو کراس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں لمٹ کو کراس کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہوں. اب یہ لمٹس کس چیز میں ہو سکتے ہیں؟ بے شمار چیزوں میں ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر میں نے اگزامپل آپ کو 3 چیزوں کی دے رہی ہوں. نمبر 1 کہ جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو ہم اگر حرام کہیں تو وہ بھی ہم لمٹ کراس کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے بتایا نا کہ یہ حلال ہے, ہم اس کو حرام کہہ رہے ہیں. اب حرام کے الفاظ قرآن میں کس طرح یوز ہوئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اچھا, ٹو شن یا ٹو اوائڈ, یا اپنے آپ کو روک کے رکھنا کن چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کلین اور پیور بولے ہیں, حلال بولے میں ہیں, الاؤڈ بولے میں ہیں, صاف ستھرے بولے ہیں, بینیفیشل بولے ہیں, ہم ان کو اپنی طرف سے کہیں نہیں یہ امپیور ہے, یہ انکلین ہے, یہ حلال نہیں ہے. مطلب ایک تو حلال تھا, ایک کسی چیز کو امپیور بولنا, یہ بھی حد سے گزرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ٹو اوور اسٹیپ دا لمٹس آف تھنگس دیٹ آر پرمیسیبل. جو چیزیں ہمیں الاؤڈ ہیں, جو حلال ہے, اس میں بھی ہمیں کتنا کرنا ہے اور کس طرف ایکسٹریمز پہ نہیں جانا ہے, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہم اس چیز سے ہم ٹرانسگریس کر رہے ہیں, ہم حد سے گزر رہے ہیں. جو اللہ نے کہا اتنا کرو اتنا کرو, اس کو اس طرف یا اس طرف مت بڑھو. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کائنڈز آف ایکسیسز جو ہیں, ایکسٹریمز ہیں یا حد سے گزرنے کو, اللہ تعالیٰ تینوں چیزوں کو ڈس اپروو کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حد سے گزرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. اس کا چھوٹا سا مطلب یہ ہے, آپ اگر ایک لائن میں کہنا چاہیں, نمبر 1 ڈو ناٹ میک تھنگس ڈیفیکلٹ فار یور سیلف. میں تو یہی کہتی ہوں اپنے لیے چیزوں کو مشکل نہ بنائیں, حلال کے دائرے میں رہیں, مشکل نہ بنائیں, ایکسٹریم پہ نہ جائیں. ہر وقت میرا یہی ہوتا ہے ایکسٹریم پہ نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے, اب میں اگزامپلس دے رہی ہوں آپ کو کہ یہ سب باتیں جو یہ دین کی ہیں کہ آپ وہ کورس نہ اختیار کر لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اب دنیا کو چھوڑ دیں گے, ہم اب لوگوں سے نہیں ملیں گے, ہم ورلڈلی پلیجرز نہیں کریں گے. مطلب یہ کون کرتا ہے؟ جیسے کرسچن منکس کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں, بدھسٹ کرتے ہیں, ان کے جو بھکشوز ہوتے ہیں, اور جو صوفیز کرتے ہیں, ہمارے بھی جو ایلیومینس صوفیز ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ہم دنیا کو چھوڑ دیا, ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم بس ایک کونے میں جا کے رہیں گے اور سارا وقت ہم یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کی میڈیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنے صحرا میں جنگل میں جا کے رہ رہے ہیں. یہ بھی ہم کئی دفعہ جس کو رہبانیت کہتے ہیں وہ کرنا, اس میں ایک چیز ہی آ جاتی ہے. پھر ایک چیز وہ ہو جاتی ہے کہ جو ریلیجس مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں, جو زیادہ ورچوس, جو زیادہ اپنے آپ کو ایکسٹریم میں گھسانے کی کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم کریں, ہم زیادہ سے زیادہ کریں. اٹ از اوکے ٹو ڈو زیادہ سے زیادہ, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو دنیا میں رہتے رہتے ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے, ہمیں اس کے لیے دنیا سے باہر جانا پڑے گا, ہمیں لوگوں سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا, ہم سوشلائز نہیں کریں گے, ہم اپنے آپ کو ڈپرائیو رکھیں گے, محروم رکھیں گے ورلڈلی پلیجر سے. اور بس اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہم وہ نہیں کنزیوم کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا, شاید پہلے بھی بتایا کہ کوئی کہتا ہے میں انگور نہیں کھاتی ہوں, کوئی کہتا ہے میں انار نہیں کھاتی کیونکہ ہمیں جنت میں ملیں گے. تو اللہ نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ پھر اللہ نے یہاں انگور نہیں رکھے ہوتے اور انار نہیں رکھے ہوتے اور یہ آلیوز نہیں رکھے ہوتے اور یہ سب چیزیں نہیں رکھی ہوتی جو چیزیں ہم یہاں کھا رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں نہیں کھائیں گے, اللہ وہاں پر دے گا. دس از آل اسٹوپڈیٹی. یہ چیز ہمیں نہیں سیکھنا ہے. اور لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ صرف میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں, یہ آج کی دنیا نہیں کری. اس وقت بھی کمپینینز جو تھے, صحابہ تھے, ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہ اس ڈائریکشن میں جا رہے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسپرچل ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. کریں لیکن ایکسٹریم سے بچ کے رہیں, اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. ڈو ناٹ پٹ یور سیلف ان ہارڈ شپ. اگین میں آپ کو وہ حدیث میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے جو
आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि 3 लोग जो नबी 3 सहाबा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए, उनकी बीवी से पूछा, उनकी वाइफ्स को पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी थी। उन्होंने सब कुछ बताया। जब उन्होंने बताया तो वो लोग बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा हम अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ने उनके सारे गुनाह माफ किए हुए हैं, तो हम तो गुनाहगार लोग हैं, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें इससे ज्यादा करना पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के करना पड़ेगा। तो एक ने कहा कि मैं पूरी रात जो है वो मैं सोऊंगा नहीं, मैं बस इबादत में गुजार दूंगा। एक ने कहा कि मैं एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ मैं रोजा रखूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से दूर रहूंगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये 3 चीजें जब लोगों ने कही, 3 सहाबियों ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप ही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था, आपको पता होना चाहिए कि आई एम द वन जिसको सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से खौफ खाता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और नेवरदलेस मैं कभी रोजे रखता हूँ, कभी रोजे नहीं रखता हूँ, हर रोज नहीं रखता हूँ। मैं रात को पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ, और मैं भी शादियां भी मैंने की हैं। तो जो मेरे रास्ते को तर्क कर देगा, मेरे रास्ते को छोड़ देगा, विल नॉट बिलोंग टू मी। ये बुखारी में भी और मुस्लिम में भी बहुत ही मुस्तनद हदीस है, और हर स्कॉलर ये कोट करता है, और हम भी कई दफा इसको कर चुके हैं। एक और नरेशन में है कि देन ही एडेड, उन्होंने एक चीज ऐड किया इसमें, हम तो यहाँ तक पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज ऐड की एक और नरेशन में है जो कि शायद इब्न कसीर में है, कि वो कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जो हुआ पिछले लोगों को, कि उन्होंने अपने आप को, ये व्हाट हैज हैपेंड टू द पीपल, जब उन्होंने अपने आप को प्रोहिबिट किया, उन्होंने औरतों से, खुशबू से, अच्छे खाने से, नींद से और प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड से जब अपने आप को किया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जबकि मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को कि आप उनकी तरह बने, या मंक्स की तरह, प्रीस्ट की तरह बने। मेरे रिलीजन में, मेरे दीन में, हमारे दीन में ना तो एब्सटेंशन फ्रॉम विमेन है, ना मीट है, और ना सेक्लूजन है, ये सब चीजें, और ना विड्रॉल है, ये सब चीजें उन्होंने कहा कि नहीं है, आप हमारे दीन को फॉलो करें। तो इसलिए हमारे दीन में क्या है कि अगर आपने सेल्फ कंट्रोल करना है तो आप किस तरह करें, हमें ये भी बता दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सेल्फ कंट्रोल किस तरह करेंगे, आप रोजा रखें। क्योंकि जब वो बैचलर्स जो कहते थे कि हम क्या करें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादी करना, तो उनको क्या कहा गया कि आप रोजा रखें। जब आप रोजे से होंगे तो आप औरत की तरफ नहीं देखेंगे। तो खैर मर्द देखते हैं, रोजे में भी देखते हैं, औरतें भी देखती होंगी शायद, लेकिन मर्द तो देखते ही देखते हैं। तो द पर्पस ऑफ सेल्फ कंट्रोल क्या है हमारे दीन में, कि हम उसको फास्टिंग करें, कि हम अगर हम फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ कंट्रोल हम फास्टिंग करें। इसी तरह जब मोनास्टिसिज्म कहते हैं, या हम कहते हैं कि जाके हम कहीं रहबानियत करें, कहीं जाके रह जाएं, वो हमें किस चीज से डिराइव होगा, फास्टिंग से ये होगा, वो हमें जिहाद से होगा। जब हम अल्लाह की राह में निकल पड़ेंगे, जिहाद के लिए निकल पड़ेंगे, या अपनी कोशिश, अपनी स्ट्रगल करेंगे, चाहे वो हम अपनी नफ्स की कर रहे हैं, चाहे हम फिजिकली कर रहे हैं जाके कहीं, तो वो सब से हमें क्या होगा, हमें वो अपनी 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 फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये उससे हमें ये पर्पस जो है वो सर्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐड किया कि अल्लाह को सर्व करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की ओबीडियंस करो, और शिर्क ना करो। और फिर ये कहा कि हज करो, उम्रा करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और रोजे रखो। ये सारी चीजें जो हैं इस्लाम की तमाम चीजों को उन्होंने कह दिया। और फिर ये कहा कि जो तुमसे पहले थे लोग, वो इसीलिए डिस्ट्रॉय हुए, वो इसीलिए पेरिश हो गए, इसीलिए हलाक हो गए कि उन्होंने अपने साथ बहुत ज्यादती की। और जब उन्होंने अपने साथ ज्यादती की, अपने ऊपर हार्डशिप ले लिया, तो अल्लाह ताला भी उनके साथ ज्यादती करने लगा। अपने आप को हार्डशिप में नहीं डालना है। और वही लोग हैं, इट इज द रेमनेंट्स ऑफ दोज पीपल, जो कि अब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो कि मंक्स हैं और प्रीस्ट, इस किस्म के लोग हैं जो कि दुनिया को छोड़ के रहबानियत इख्तियार करते हैं, ये उन लोगों की नकल में कर रहे हैं, हमारे में नहीं है। सेलिबेसी भी नहीं है, मोनास्टिसिज्म भी नहीं है। ओके, ये सब हमें मालूम है। एक और हदीस है फिक़्ह सुन्ना में, ये भी मैंने कहा कि ये भी आप जरा सुन लीजिए, कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा पता चला कि एक के वन ऑफ हिज कंपेनियंस, एक सहाबी ऐसे थे जो कि हर वक्त प्री ऑक्यूपाइड रहते थे विद वर्शिप। हर वक्त वो बस अपनी इबादत में लगे रहते थे, अपनी डिवोशन में रहते थे, और वो अपनी बीवी के पास काफी काफी दिनों तक नहीं जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि अपनी वाइफ के पास जाओ। जब उनको मालूम हुआ, जब उन्होंने ये बताया कि मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, वाइफ के पास जाओ मतलब वाइफ के साथ जाओ, जाके रिलेशन करो, सोहबत करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो रोजे रखे हुए हूँ।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے روزے کو توڑو, یہ تو نفلی روزہ ہے, اس کو توڑو, اور میں کہہ رہا ہوں اور جا کے اپنی وائف کی ضروریات ہے, اپنی وائف کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو استوار کرو, اور یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اپنی وائف کو توجہ دو, اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرو. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس نے کمپلین کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت فاسٹ کرتا ہے, ہر روز فاسٹ کرتا ہے, ہر روز روزے رکھتا ہے, اور وہ پوری رات نمازیں پڑھتا رہتا ہے, اور میرے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھی. اب چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا معلوم تھا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک تابعی, جو یہ لوگ تو صحابی تھے, انہوں نے ایک تابعی ہیں جو کہ سکسیسر تھے, ان کو کعب بن ثور الازدی, ان کو بھیجا کعب بن ثور الازدی کو کہ آپ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں, جا کے دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, کیوں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشنز نہیں رکھتا ہے. اور جب ان کو پتا چلا تو پھر انہوں نے ججمنٹ ایک پاس کی کہ یہ ہسبینڈ جو ہے وہ 3 راتیں, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ 3 راتیں تم اپنی نمازیں پڑھو بے شک, لیکن جب اگر تمہیں پڑھنا ہے, لیکن چوتھی رات جو ہے وہ تمہاری وائف کا پھر حق ہے, چوتھی رات اپنی وائف کے پاس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو سیریسلی لے لیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو ہر 3 دن کے بعد چوتھے دن ہمارے پاس آنا ضروری ہے, یا ایوری ڈے آنا ضروری ہے, یا ایوری ڈے ہم نے آپس میں ریلیشن شپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے حد سے نہیں گزرنا ہے کسی بھی چیز میں. آلسو اگر حلال کوئی چیز ہے, حلال کوئی چیز ہے, اس میں بھی ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ حلال ہے بس یہ کرتے جاؤ, یہ کرتے جاؤ. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دنیا کو پلیزر چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کے پلیزر کو سوشلائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آپ کو تیار رکھنا, پھٹے پھٹے کپڑے پہنتے ہیں, خراب کپڑے پہنتے, کہتے ہیں نہیں جنت میں ہمیں اچھے کپڑے ملیں گے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیسے کر لیتے ہیں, ایک اور طریقہ ہے جو شاید میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, کہ وہ ان کو اگر ان کا کوئی پیر کہہ دیتا ہے, یا کوئی اور کون کہے گا, یہاں پر پیر ہی کہہ سکتا ہے, اگر وہ کہہ دے کہ یہ کوئی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لو, وہ مت کھاؤ. جب کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہوں, کسی کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی ہو, کوئی پریشان ہو, کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں ایک چیز کو اپنے اوپر بند کر لو. اللہ کی نعمت جو اللہ نے دی ہے, اللہ نے حرام کیا ہوا ہے, حلال کیا ہوا ہے, اس کو ایک پیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ دو, جو تمہارا دل ہو اس کو چھوڑ دو. میری ایک جاننے والی ہے جنہوں نے اپنے اوپر کدو کو منع کر لیا تھا کہ بس میں کدو نہیں کھاؤں گی ساری عمر, کیونکہ ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے, یا بچے ہو کے مس کیریج ہو جاتی تھی, تو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اتنے سال گزر گئے, وہ کدو نہیں کھاتی تھی. الحمدللہ جب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات غلط ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. کیونکہ جب ایک آپ پرومس کر بھی لیتے ہیں, ایک اوتھ لے بھی لیتے ہیں کہ میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گی, تو بھی اس کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ہاں, اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے, کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, اب اگر ہمارا شوگر جو ہے وہ ہم یا تو ڈائبیٹک ہے یا پری ڈائبیٹک ہیں, تو پھر اگر ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مت کھاؤ, تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے. وہ بات صحیح ہے, جینوئن ریزن ہونی چاہیے, جینوئن ریزن کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی. ایک یا تو الرجی ہے, گلوٹن فری کھا رہے ہیں, فلاں کھا رہے ہیں, یا تو پھر شوگر نہیں کھا رہے ہیں, وہ اس کے لیے جینوئن ریزن ہونی چاہیے. لیکن دیر از نو پائٹی, اس میں کوئی پائٹی کا چکر نہیں ہے کہ آپ چینی چھوڑ دیں. اس میں آپ کی صحت آتی ہے, آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں. اور کیوں اپنا خیال رکھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. جو اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے, اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی, نفس کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے آپ کو فزیکلی بھی کرنی ہے, اپنی روح کی بھی کرنی ہے, ہر چیز کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اپنے ایمان کی بھی کرنی ہے. تو اس میں یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. جتنا سونے کی ضرورت ہے اتنا سوئیں, جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا کھائیں, جو چیز منع ہے اس سے دور رہیں. اگر میں رہ سکوں تو میں بھی دور رہوں میٹھے سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. سو دیر از نو پائٹی ان دس کہ ہم کہیں کہ بھائی میں نے چینی چھوڑ دی تو میں بہت پائس ہو گئی ہوں. چینی چھوڑنا اس لیے ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا. ہاں, ویجیٹیرین کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویجیٹیرین ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو سن رہے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بربریت ہے, یہ تو بہت ہی باربیرک ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اینیملز کو سلاٹر کریں.
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیری فری اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گائے کا دودھ ہے یا بکری کا دودھ ہے، یہ تو صرف بس اس کے بچوں کے لیے، بچے بڑے ہو گئے اس کے بھائی اب تم بھی دودھ پیو اس میں سے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیتا کلیئرلی کہ آپ گوشت مت کھاؤ، آپ چکن مت کھاؤ، آپ ٹرکی حلال مت کھاؤ، سب چیزیں، آپ پولٹری مت کھاؤ کوئی بھی، یا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ ویجیٹیرین رہیے، یا اللہ تعالیٰ کہتے دودھ مت پیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے there is no piety، اس میں کوئی آپ بڑا کام نہیں کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس بربریت کی وجہ سے میں ویجیٹیرین ہو گئی۔ آپ کو ویجیٹیبل پسند ہے آپ شوق سے کھائیں، آپ کو ویجیٹیبل جتنا کھانا ہے آپ کھائیں within the bounds، یہ نہیں کہ کھاتے چلے جائیں۔ تو جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو لوگ، ہاں یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویجیٹیرین ہیں بیکاز ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اینیملز جو ہیں ان کو سلاٹر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ہمیں کمپیشن ہونا چاہیے، ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان اینیملز نے کل تو مر ہی جانا ہے نا، مرنا تو ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں جو ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، حلال ہو رہے ہیں، اٹ از بیٹر فار دیم۔ اور دوسری بات یہ اللہ نے ہم کو طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ذبح کرنا، وہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہماری کمپیشن ہے اینیملز کے لیے تو دے شوڈ آلسو شو کمپیشن فار پلانٹس۔ پلانٹس بھی تو ہے نا، پلانٹس کو بھی تو کاٹے چلے جا رہے ہیں نا، پلانٹس کو بھی نکالتے اکھاڑتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ان کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ اب ہمارا میرے خیال اس کو ہم آخری آیت کر لیں because already کافی دیر ہو گئی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا and eat and drink but do not waste by extravagance، یعنی ماڈریشن، یہ آلریڈی میں کہہ چکی کہ ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ماڈریشن میں رہنا، کیونکہ جب ہم ماڈریٹ کھانا کھائیں گے تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم خوب سارا کھا لیں اور پھر ہماری طبیعتیں خراب ہو جائیں۔ تو جو، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہماری کنزمپشن کے لیے فٹ ہے اس کو ہم کھانا چاہیے، ہم کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لعلکم تشکرون، جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے ہم شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں طریقہ سکھایا اس طریقے پہ چل کے، جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ذبح کرنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا، اگر ہم ان کو پراپرلی ریز کرتے ہیں، پراپرلی ذبح کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دو اور آیتیں آپ کو ریفرنس، ایک آیت بتا دیتی، ایک آیت کی چلیں ریفرنس دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ الفرقان میں، سورہ الفرقان میں اس سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے، سورہ نمبر 25 آیا نمبر 67، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ وہ روکتے ہیں اپنے آپ کو، مطلب وہ بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں وہ رہتے ہیں، میڈیم رہتے ہیں، بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ ان دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں راستہ بتایا ہے کہ اس ایکسٹریم پہ مت جاؤ، اس ایکسٹریم پہ مت جاؤ، تو ہمیں بھی اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ جو ایکسٹریم پہ جاتا ہے، جو حد سے گزرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کی اپنی زندگی میں ماڈریشن کو رکھیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم اوڑھتے ہیں، جو ہم خرچ کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ ہمیں اس کام سے بچا لے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ان اللہ یحب، ان لا یحب، لا یحب، اور کن چیزوں کے لیے کہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحب یحب یحب۔ ایک دفعہ میں نے کلاس کی تھی یہاں پر رمضان میں، جو کہ وداؤٹ گرامر کلاس کی تھی، اس میں نے ان کو تھوڑے سے سینٹینسز بتائے تھے قرآن کے، جس میں اللہ تعالیٰ واٹ اللہ لائکس اینڈ واٹ اللہ ڈز ناٹ لائک۔ آپ قرآن کو کھولیں اور اس میں آپ سرچ کر لیں، یا آپ گوگل ڈالیں، اس پہ سرچ کر لیں کہ واٹ اللہ ڈز ناٹ لائک، لا یحب کا لفظ بھی ڈال سکتے ہیں، یا واٹ اللہ لائکس، واٹ اللہ لوز یحب، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس پوری لسٹ آ جائے گی اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ ویسے تو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ذرا انٹرسٹ کے لیے مزہ آتا ہے اگر آپ یہ کر لیں ایک ایکسرسائز۔ چلیں، کوئی سوال؟ جی نسرین، میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک کا جو اس میں آیا الحق، ہم نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کہیں تفصیل پڑھی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں پڑھی، میرے پاس نہیں ہے لسٹ میں، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ ہم نے اللہ کے نام کے کانٹیکسٹ میں پڑھا ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغام کے ریکگنائز دا ٹروتھ، یہ آپ پلیز چیک کر لیجیے گا۔ یہ نام نہیں ہے اس وقت، یہ ٹروتھ اچھا ہے۔ ہاں اچھا ہاں، دا ٹروتھ۔ ٹھیک ہے،
اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں، جیسے بالکل نہیں کھائی جاتی ہیں، میں جیسے ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے نا بس؟ کوئی پائٹی پہ تو آپ نہیں جا رہی نا. آپ یہ تو نہیں 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 میں اس نہیں وقت کے لیے میں چھوڑ دوں گی کیونکہ میں زیادہ پائس بنوں اور یہ سب، اس لیے تو نہیں 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 نہیں، پسند جیسے آ رہی ہے. پسند نہیں کبھی ہے جو چیز بالکل بھی پسند نہیں، اس کو بھی ایک دفعہ اگر حلال ہے تو ایک دفعہ کھا لیں کبھی، کھا تاکہ لیں. وہ ہاں ایک قسم نہ ہو جائے. جیسے میں نے ایک دفعہ کی میں نے کہا کہ یہ جو ہوتی ہے ٹڈی کا نام سنا ہے نا، جو جی کیا جی جی ہاں، جی تو اس کا یہ تھا کہ یہ حلال ہے. اب میں پڑھتی تھی دس از لائک 30 years ago or 35 years ago. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، تو اس کو ہم کیوں نہ کھائیں. گھر میں کوئی بھی، ہم بینکاک میں رہتے تھے، اب پاکستان میں تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن بینکاک میں رہتے تھے. اور وہ نیچے سے، میں نے اوپر سے برآمدے میں سے دیکھا کہ نیچے سے ایک وہ گزر رہا ہے. میں نے اپنے نوکر سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا یہ وہ لے کر پھر رہا ہے نا، ٹڈی لے کے بیچ رہا ہے نا. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا لے آؤ. وہ میں نے کہا اس کو، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنی ہلکی چیز ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی لیں گے تو تھوڑے سے پیسے دیں گے تو اتنا سارا آ جائے گا. میں نے اس کو زیادہ پیسے دے دی، وہ اتنا سارا اٹھا کے لے آیا. جب وہ لے آیا، اب اس کے بعد کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھا رہا تھا، لیکن میں نے بیٹھ کے اس کو تھوڑا کھایا، پھر تھوڑا کھایا. میں نے کہا نہیں، اتنا عجیب سا تھا نا، مطلب ایسے لگ رہا تھا کاکروچ کھا رہے ہیں، بالکل کاکروچ. بالکل بالکل. استغفر اللہ. لیکن میں نے کہا نہیں، حلال چیز ہے، وی شوڈ ایٹ. ہم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ہی اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں. بس اللہ تعالیٰ بے وقوفی سے بھی بچا. ہاں اور کوئی سوال پلیز؟ عارفہ کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں ختم ہو رہی کلاس، لیکن میں آپ کو وہ واقعہ بتا دوں جو میں نے آپ سے کہا تھا. کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا. میں رات کو بہت دیر سے میں نیوز سن رہی تھی، اور بس اس میں مجھے بالکل عین وقت پہ جو میں نے سنا سونے سے پہلے، تو اس میں ایک آدمی تھا جس نے ایک بچے کو، کراچی کا واقعہ تھا کہ ایک 7 سال کے بچے کو اس نے ہیومن شیلڈ بنا کے اپنے موٹر سائیکل پہ آگے رکھ کے، اور وہ ہیومن شیلڈ پتہ نہیں کس سے بھاگ رہا تھا، پولیس اس کے پیچھے تھی یا کیا تھا، اس کو یوز کر کے چلا جا رہا تھا اور پھر اینڈ میں جا کے اس نے اس کو گلا کاٹ کے جھاڑیوں میں پھینک دیا. 7 سال کا بچہ. تو جب یہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ ویٹ کر رہے ہیں اور بعد میں لاش ملتی ہے اور بعد میں آدمی بھی پکڑا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کیا. یہ ہمارے اپنے ملک کی بات ہے، ہمارے اپنے شہر کی بات ہے کہ یہ ہوا. دوسرا قصہ، ایک عورت تھی جو کل پکڑی گئی، وہ بھی 4 بچوں کو اغوا کر کے بھاگ رہی تھی. دس از بٹوین پشاور اینڈ گجرانوالا. وہ بھاگ رہی تھی، اس کو بھی پولیس کو پتہ چل گیا، وہ اس کے پیچھے پولیس نے اس کو پکڑ لیا. پتہ چلا کہ جب اسے پولیس کا پتہ چل گیا تو اس نے 2 بچوں کو پانی میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا، اور باقی 2 بچے جو ہیں وہ اس کے پاس سے پکڑے گئے. لیکن اس نے پھر ایڈمٹ کیا کہ 4 بچے تھے، 2 میں پھینک چکی ہوں. تو یہ میں کہتی ہوں، یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کی جان کی ویلیو نہیں کرتے ہیں. ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا ہے. میں آپ کی اور میری بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ سب ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ ہم لوگ کب سیکھیں گے کہ ہم مسلمان آپس میں یہ نہ کریں. ایک چھوٹے بچے کو، 7 سال کے بچے کو اور 4 بچوں کو وہ اغوا کر کے کیسی ایک عورت کر سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ایسے غلط راستوں سے بچا لے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. وإياكم جزاک اللہ. السلام علیکم. وإياكم. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام، دوزخ الحرام. جزاک اللہ خیر. چلے بس میں بند کر رہی ہوں.